تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن میں دوسری قسم کی آیت ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ترجمے میں جو ظاہر ہو اسے مان لیں۔ That is transferable but not acceptable۔ کسی لنگڑے لولے مولوی کی بھی ہمت نہیں، خود لنگڑا کے چلنا پسند کر لے گا مگر ترجمے میں لنگڑی نہیں مارے گا، کیونکہ جو ترجمہ تو ہو گیا لیکن ترجمے میں جو دکھ رہا ہے وہ ماننے کی ہمت نہیں۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں ہے ید اللہ، ید مانے ہاتھ، ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ، عبداللہ مانے اللہ کا بندہ، تو ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ۔ کس کی ہمت ہے کہ اللہ کا ہاتھ مانے؟ ترجمہ تو ہو گیا مگر ہمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ مانو گے تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا، اور اگر کندھا مانا تو سینہ بھی ماننا پڑے گا ورنہ کندھا جڑے گا کہاں، اور اگر سینہ بھی مان لیا تو پیٹ ماننے کی مجبوری سامنے آئے گی ورنہ سینہ رہے گا کہاں، اور جب پیٹ مان لیا تو دو ٹانگیں تو بنانی ہی پڑیں گی ورنہ وہ ٹکے گا کہاں۔ چلے تھے خدا ماننے، بت تیار ہو گئے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، آکار سے پاک ہے، لیمٹ سے پاک ہے، لیمیٹیشن سے پاک۔ تو جب اللہ کے ناخن نہیں، اللہ کی انگلی نہیں، اللہ کی ہتھیلی نہیں تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ جب اللہ کو ہاتھ نہیں تو عبداللہ کا مطلب تو اللہ کا ہاتھ۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسی آیتیں متشابہ ہیں، ان سے عقیدہ بنانا حرام ہے، کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کے ہاتھ ہے نہیں تو عقیدہ کیسے بناؤں کہ اس کے ہاتھ ہے؟ اگر ہاتھ آج مان لیا تو پیر کل مان لیں گے، مجسمہ تیار ہو جائے گا۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن میں ید ہے، تو کہا یہ گیا کہ ید کا جو ظاہر ہے، ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ تو چونکہ خدا کی مراد چھپی ہے، خدا کی مراد مخفی ہے، خدا کی مراد ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، یہی تو تشابہ ہے، اسی سے تو یہ متشابہ ہے۔ اس سے عقیدہ بنانا اس لیے جائز نہیں کہ منشاء الہی معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤں، مرضی مولا کی خبر نہیں تو عقیدہ کیا بنے، جب اللہ کی مراد نہیں معلوم تو کیا نتیجہ نکلے۔ ایسی آیتیں متشابہ، مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک بات بتاؤ، عقیدہ کیا ہے تمہارا؟ اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بے مثال، اللہ کی ہر صفت، تو اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ کا نور بے مثال، اور اسی بے مثال نور کی قرآن دے رہا ہے مثال، مثل نورہ
اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی اس کے نور کی مثال. ارے جب خدا کے نور کی مثال نہیں تو قرآن نے مثال دیا کیسے؟ تو کہا جائے گا کہ آیت متشابہ کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور مسئلہ نور ہی کہہ کر خدا نے کیا مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں. اس لیے مسئلہ نور ہی اس کے نور کی مثال دیکھ کے ہم خدا کے نور کو بے مثال ہی مانیں گے، مثال نہیں. تو یہ ہو گئی آیت متشابہ، اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. انا بشر مثلکم، مثلکم بشر میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، گفتگو مثلکم پہ ہے. یہ رسول پاک نے کس سے کہا انا مثلکم؟ یہ مثلکم میں کون ہے؟ تفسیر جلالین میں ہے کہ رسول پاک نے کافروں سے کہا تھا انا بشر مثلکم. تو اس کا مطلب یہ ہوا، تیزا تازہ ترجمہ یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر، ابو لہب کی طرح بشر، ادبا و شیبہ کی طرح بشر، عرب کے خلدوں کی طرح بشر، مکے کے بت پرستوں کی طرح بشر، عیاشوں کی طرح بشر. کیا یہ مانو گے؟ اگر نہیں تو ترجمہ تو یہی ہے، ترجمہ تو یہی ہے کہ انا بشر مثل الکفار. اور جب رسول کافروں کی طرح نہیں ہے تو یہی کہا جائے گا کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ ترجمے میں معلوم نہیں، اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تو یہ آیت ہو گئی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا حرام. پوچھو، میدان میں آؤ، نالا کے باہر میدان میں آؤ. میدان کو کسی نے آج تک نہیں پاٹا، میدان کو کسی نے نہیں پاٹا، وہ پٹا ہوا پہلے سے ہوتا ہے. اگر نالا ہوا تو اسے پاٹا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. وہ دن لد گئے، فرنگی محل کا جلوہ تھا اور پھر اس کا جلوہ ہوگا. مخدوم مینا کی راجدھانی تھی اور رہے گی. تم امپورٹڈ لوگ میدان میں آؤ. متشابہ سے عقیدہ بنتا ہی نہیں، اور تم اسی سے بناتے ہو. اور تیسری قسم کی آیت ہے جسے آیات بینات کہتے ہیں، آیات محکمات کہتے ہیں. آیات محکمات کا مطلب آیت محکم. آیت محکم وہ ہے کہ جب ترجمہ کرو تو جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے. جیسے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ترجمے میں ہے وہی خدا کی مراد ہے، جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے. جیسے قد جاءکم برہان من ربکم، جو ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت محکم. سورہ فاتحہ آیات محکم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آیت محکم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت محکم. تو جس آیت نے رسول کو بشر مثلکم کہا وہ متشابہ، اور جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ آیت محکم. آیت محکم پر عمل کرنا واجب، ضروری، فرض، کمپلسری. تعجب ہے کہ آیت محکم میں نور ہے اسے بھول گئے اور متشابہ لے کے بیٹھے ہو. تو عشق نے جواب دیا ہاشمی میاں، جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو وہ آیت محکم لے کے کیا کرے؟
آیات محکمات میں تو کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ نے ٹرانسلیشن کیا، جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، جو مرضی ہو ٹرانسلیشن میں ہے. مراد الہی جو ہے وہ ترجمے میں ہے، جو ترجمے میں ہے وہ مراد الہی ہے. نو پرابلم، نو ڈاؤٹ، نو شبہ، نو تشابہ، نو متشابہ. لیکن جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے اسے ہم اصطلاحاً حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جس کا ترجمہ کر سکتے ہیں مگر مراد الہی کا علم نہیں ہوتا ہے اسے متشابہات کہتے ہیں. آیت متشابہ کے تعلق سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دو راستے ہیں، دو موقف ہے، دو طریقہ ہے، دو روٹ ہے، دو روش ہے، دو راستہ ہے. ایک اسلم راستہ ہے، ایک سالم راستہ ہے. کیا بات ہے، ایک سیفسٹ روٹ ہے، سبحان اللہ. ایک سیف ہے، ایک سیف ہے، ایک سیفسٹ ہے. ایک سلامتی والا ہے، ایک بہت سلامتی والا ہے. بہت سلامتی والا پہلے سنو. جب کوئی کہے اللہ کے ہاتھ ہے، نہیں، قرآن میں تو ہے. جب کوئی پوچھے تم سے تمہارا عقیدہ کیا ہے، کیا اللہ کو ہاتھ ہے؟ نہیں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مگر قرآن میں تو ید اللہ ہے. تو تم جواب دے دیا کر اس کا مطلب اللہ اس کا رسول جانے. میں کوئی رسپانسبلٹی لیتے ہی نہیں، اللہ اس کا رسول جانے. اسلم راستہ، سیفسٹ روٹ. اللہ کا نور بے مثال ہے، ہاں اللہ کا نور بے مثال ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر قرآن میں ہے تو مثل نور ہی اس کے نور کی مثال، اللہ اس کا رسول جانے. بچ گئے. سیفسٹ راستہ. رسول پاک کسی کے مثل ہیں نہیں، کسی کے مثل نہیں ہے. انا بشر مثلکم، تو اللہ اس کا رسول جانے. بچ گئے. یہ اسلم راستہ. اور سالم راستہ یہ کہ عوام نہیں، علماء راسخین تعویل کریں، اس میں تعویل کریں، اس کو اوریجنل جو ترجمے میں اس کو ایکسپٹ نہ کریں بلکہ اس میں تعویل کریں. ایسی تعویل جو کسی شان والے کی شان کو نہ ہٹائے جس کی شان منصوص ہے، نص شرعی سے جس کی شان ثابت ہے وہ ہٹنے نہ پائے. جیسے اللہ کی شان منصوص ہے. اب اللہ کا ہاتھ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے دست خدا کے بجائے دست قدرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہم قدرت لفظ سے تعویل کیا. دست قدرت، قدرت کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ کہنے کے بجائے قدرت کا ہاتھ تعویل کیا، اور خدا کی شان بھی گھٹنے نہیں پائی کیونکہ خدا کی شان منصوص ہے. سبحان اللہ، سبحان. ہم اس کی بھی تعویل کریں اللہ نور السماوات. ہمیں نور اسی کو کہتے ہیں جو روشن کرے. تو نور وہی ہے جو منور ہو، تو نور وہی ہے جو منور ہو. تو اللہ ہو نور السماوات والارض کا مطلب ہے اللہ ہو منور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. اب کس سے روشن کیا؟ کس چراغ سے روشن کیا؟ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رسول چراغ ہیں، اللہ منور السماوات والارض ہے. اس چراغ نبوت سے اللہ نے ساری دنیا کو روشن کیا. اس چراغ کی مثال، مثل نور ہی اس چراغ کی مثال. تو تعویل کی جائے گی. تو یہاں بھی قل انما انا بشر مثلکم جب آیت متشابہ ہے تو یہ بھی تعویل کرو. میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا اے میرے کو قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے. اے لو اللہ دی قسم، مذہب اہل سنت حق اور سچ.